لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا اللہ رب کریم تو تم سے نرمی چاہتا ہے، لیکن انسان کمزور پیدا ہوا ہے کہ وہ اپنی خواہشات کے پیچھے جھک پڑتا ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، ہمارا دین کیا ہے، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اور اس طرف پہنچنے کا ذریعہ کیا ہے، بات تفہیم طلب ہے، اللہ توفیق دے۔ دین وہ ہے جو اللہ رب کریم نے سابقہ انبیاء علیہ السلام کو بھی دیا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا۔ سابقہ قوموں نے انبیاء علیہ السلام کی اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کو نبی مانا بھی، ان کی باتوں کو تسلیم بھی کرنے والے وہ اقراری تھے۔ نبی کی مخالفت اس طرح نہیں کرتے تھے کہ نبی نے کہا ہے ہم نہیں کریں گے، ایسا نہیں تھا۔ لیکن جو انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات تھیں، جو ان کو اللہ رب کریم کے ذریعہ سے ملی تھی، ان تعلیمات کے اندر لوگوں نے اپنی من مرضی سے، اپنی خواہشات سے، اپنے دل کے میلان سے، اپنے وقت کی ضرورت سے جس چیز کو چاہا ملایا اور اسے دین سمجھایا لوگوں کو، اور اسے ہی حلال اور اسے ہی حرام سمجھا۔ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم تو وہ ہو جنہوں نے احبار و رہبان کو، اپنے علماء اور مشائخ کو ارباب من دون اللہ رب بنا لیا تھا اللہ کو چھوڑ کر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان یہود میں سے جب آتے اور وہ یہ آیات پڑھتے تو وہ کہتے کہ اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کبھی اپنے نبی کو رب نہیں بنایا، کبھی آپ نے احبار و رہبان کو رب نہیں بنایا۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ کہ جب وہ کسی چیز کو حلال کرتے ہیں تو تم، جب وہ کسی چیز کو حرام کرتے ہیں تو تم مانتے ہو یا نہیں؟ کتاب اللہ سے پوچھا ہے کبھی اس طرف رجحان کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، تو ہم تو جو کہتے ہیں وہ مانتے ہیں۔ تو فرمایا اور رب بنانا کیا ہے؟ تو آج ہمارے ہاں ہم جتنے ساتھی اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ذرا اپنا خیال کریں کہ دین کے معاملات میں کتنی سرچ ہماری اپنی ہے اور کتنا ہمارا علماء اور مشائخ پر انحصار ہے۔ ٹوٹل انحصار علماء اور مشائخ پر۔ یہود و نصارہ نے تو قرآن کہتا ہے کہ ان احبار و رہبان کو رب بنا لیا تھا،
آج ہم نے کیا کیا ہے؟ دین کیا ہے؟ جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے تھے، جس کے متعلق قرآن کہتا ہے لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، کہ جتنے ادیان ہیں ان سب پر یہ ظاہر ہونے والا ہے۔ کون سا دین؟ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیوں؟ اس لیے فرمایا کہ آپ کو وہی دین دے کر بھیجا گیا ہے جو دین آپ سے پہلے نوح کو دیا گیا تھا۔ یہ وہی دین ہے جو تم سے پہلے نوح کے بعد اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ والذی اوحینا الیک، وہی دین ہم نے آپ کو دیا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، فرمایا والذی اوحینا الیک، جو نوح کو دیا گیا وہی دین تجھے دیا گیا۔ وما وصینا بہ، اور اسی کی وصیت کی تھی ہم نے ابراہیم کو بھی، موسیٰ کو بھی، و عیسیٰ اور عیسیٰ کو بھی، ان اقیم الدین ولا تتفرقوا۔ اب ذرا دیکھیے کہ دین کیا ہے۔ دین کو قائم کرنا ہے اور تفرقہ نہیں کرنا۔ تفرقہ کیا تھا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَتَفَرَّقُوا، یعنی اللہ کی کتابیں جو اللہ رب کریم نے سابقہ نازل کی، فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جو ہم نے کتاب دی ہے وہ مُحَیمِنًا عَلَیہِ، ان کتابوں کے اوپر وہ نگہبان ہے، گویا یہ ان کی حفاظت کرنے والی ہے۔ جو اس کے اندر موجود ہے وہی ان کے اندر تھا، اس کے علاوہ ان کے اندر نہیں تھا۔ نگہبانی کس کو کہتے ہیں؟ تو اس نے حفاظت کی ان کو۔ گویا جو تعلیمات اللہ رب کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہیں وہی تعلیمات اللہ رب کریم نے سابقہ انبیاء کو دی تھی۔ یہ قرآن کہتا ہے، مہیمن کہا اس کو ان کتابوں پر، یہ نگہبان ہے ان کی، یہ حفاظت کرنے والی ہے ان کی۔ گویا وہی تعلیمات تھی ان کے پاس جو آپ کے پاس ہیں۔ انہوں نے کتاب اللہ کے اندر تحریف کی، تم نہیں کر پایا آج تک۔ کوشش بھی کی تم نے، یہ ابھی کوئی بہت لمبی بات نہیں، تھوڑا عرصہ پہلے آپ کے ملک پاکستان کے اندر کوشش کی گئی کہ قرآن ایک نہیں ہونا چاہیے، یہ 20 طرح پر ہونے چاہیے۔ اس ملک پاکستان میں یہ کوشش ہوئی۔ الرشد کے نام سے 3 انہوں نے شمارے نکالے، اتنے موٹے، وہ ہزار صفحے، 1200 صفحے کے، جس میں وہ سارے دلائل انہوں نے اکٹھے کر کے دیے۔ پتہ نہیں یہ کب سے سلسلہ شروع ہوا، انہی سے وہ روایات سے چلتے چلتے وہ اس جگہ تک پہنچ گئے تھے کہ آج قرآن کریم کے اوپر بھی ہاتھ صاف کرنے کا پروگرام بن چکا تھا۔ اللہ کروڑوں رحمت کرے اس شخصیت پر کہ آپ کے اس شہر میں بیٹھ کر اس اللہ کے بندے نے وہ کام کیا جس کو قرآن کہتا ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے ابابیلوں سے ہاتھیوں والے مروائے ہیں۔ یہ آج بھی اللہ وہ ابابیل پیدا کرتا ہے اور ہاتھیوں والے آج بھی مرتے ہیں۔ کل بھی ان کو ماننے والا کوئی نہیں تھا، آج بھی کوئی نہیں ہے۔ اور ہمیں پھر کہا جاتا ہے کہ نہیں، ہاں وہ ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا، حکومت کو پیش کر دیا کہ اللہ کے بندوں کیا ظلم ڈھانے لگے ہو، کیوں یہ ہاتھ صاف کر کے اسلام کا اور دین کا بیڑا غرق کرنے لگے ہو۔ لیکن یہ میں کہتا ہوں اس کا بھی اتنا کمال نہیں، یہ اللہ رب کریم کی اپنا وعدہ تھا۔ میں اپنا وعدہ یہ ہے کہ قرآن کے علاوہ کوئی اس میں ملاوٹ ممکن نہیں ہوگی۔ اگر چھپ جاتے تو ابھی 200-400 سال گزرتا، اس کے بعد کسی کو پتہ نہ، 100 سال بعد بھی کسی کو پتہ نہ ہوتا کہ قرآن اصل کون سا ہے۔ اگر 20 طرح پہ قرآن کریم کے نام پر ہی چھپ جاتے تو ہاتھ صاف ہوتے کیا دیر لگتی تھی۔
ابھی تو 6 طرح کی کتابیں آپ کے پاس ہیں، لڑ لڑ کے مر رہے ہیں، اور آج ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں ان کی وجہ سے۔ تو اگر اس کے پر 20 کتابیں آ جاتی تو کیا صورتحال ہوتی؟ یہ سارا تھا وہ دین جو انبیاء لے کر آئے۔ ان کی طرف، اس دین کی طرف جانے کا جو ذریعہ ہے اسے کہا شریعت۔ یہ ہے شرع لکم، تمہارے لیے جو شریعت مقرر کی وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ تمہیں تفرقہ نہیں کرنا، توحید پر قائم رہنا ہے، رسالت کا اقرار کرنا ہے، اللہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنی ہے، رسولوں سارے پر ایمان لانا ہے، اور سارے رسولوں پر ایمان اس طرح لانا ہے لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی نبی میں کوئی تفریق نہیں کرتے۔ کیا ہماری مساجد میں انبیاء میں تفریق کوئی نہیں نظر آتی آپ کو؟ کتابوں پر ایمان لانا تھا کہ صاحب کا کتب سماوی ہو یا قرآن ہو، فرق نہیں ہے۔ انہوں نے تعریف کی تھی یہ قرآن اللہ کے فضل و کرم سے مہیمن ہے اس کے اوپر، یہ آج بھی اسی طرح ہے جس طرح منزل تھا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ روز جزا پر ایمان رکھنا تھا، یہ ساری چیزیں شریعت تھی جو اس دین کی طرف جانے کا ذریعہ اور رستہ تھا۔ اگر سمجھ آ گئی اس معاملے میں کہ دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، تو فابہا، نہیں تو پھر انشاءاللہ اس پر بات ہو سکتی ہے۔ فرمایا یرید اللہ، اللہ کیا چاہتا ہے، ان یخفف عنکم، کہ وہ تم سے ذرا تخفیف کر دے، معاملہ تمہارے لیے آسان کر دے، تمہارے لیے معاملہ نرمی والا کر دے۔ اللہ کی یہ چاہت ہے، ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، لیکن انسان نامراد کمزور پیدا ہوا ہے، یہ فوراً جھک پڑتا ہے آسانی کی طرف۔ اللہ نے کیا آسانی کی ہے کہ دین کی طرف آنے کے لیے، وہ دین کون سا جو دین تمہیں آخرت میں بچائے گا، اور ادیان باطلہ جن کو یہود و نصارہ اپنا کر گمراہ ہوئے، ہم اسی طرح کے کام کر کے آج اس گمراہی کا شکار ہو چکے ہوئے ہیں۔ فرقہ فرقہ ہے، الگ الگ گروہ میں تقسیم ہے۔ اللہ رب کریم ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے کہ قرآن کی تعلیمات کیا تھی اور ہم کہاں چلے گئے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة